بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جیسا کہ ہماری تفسیر جو چل رہی تھی سورۃ القیامہ آیت نمبر 15 تک تفسیر ہو چکی تھی. آج کی جو تفسیر ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 16 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 16, 17, 18, 19 میں کیا بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ 4 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے نبی جب تمہارے پاس وحی لے کر آتے ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ قرآن لے کر آتے ہیں. کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس آتے، جب قرآن پڑھتے جبرائیل علیہ السلام، پڑھ کر سناتے جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاسٹ ان کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ قرآن یاد ہو جائے. جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا قرآن کی آیتیں ہمارے نبی پر پڑھتے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہمارے نبی جو ہے نا پیچھے فاسٹ پڑھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم اس طرح مت کرو، اے نبی تم کیا ہے اس طرح مت کرو، اس طرح جلدی مت کرو. تم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ قرآن کو جو ہے نا تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ رکھ دے گا. اس کے بعد کیا تم آرام سے پڑھ سکتے ہو. جب جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آئے قرآن پڑھتے ہیں تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، تم مت پڑھو. ہاں جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھنے کے بعد ہونے کے بعد کیا ہے تم کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت اس کے بعد کرو. دیکھیں وہی بتایا گیا ہے لا تحرک. لا کا مطلب نہیں، تحرک کا مطلب حرکت کرنا. حرکت کرنا بھی اس قرآن کے ذریعے سے لسان کا تمہارے زبان کو. یعنی بھی کیا تم تمہاری زبان کو حرکت مت دو. جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جیسا کہ قل اللہ احد جبرائیل علیہ السلام پڑھے، ہمارے نبی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں قل اللہ احد. جب جبرائیل علیہ السلام اللہ الصمد پڑھتی ہیں تو ہمارے نبی پیچھے اللہ الصمد پڑھتے تھے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک، اے نبی تم حرکت مت دو. کس کو؟ لسانک، تمہاری زبان کو. لتعجل بھی، تاکہ تم جلدی کرو اس کے ذریعے سے. لتعجل مطلب جلدی کرنا. یعنی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جلدی کیا ہے میں اس قرآن کو حفظ کر لوں. جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، پیچھے ہی ہمارے نبی پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی لا تحرک، تم اس طرح مت کرو. لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دو تاکہ فوراً کیا ہے کیچ کر لے. جبکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے نبی کیا ہے تم جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہی مت پڑھو، ساتھ میں. لیکن کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک علینا ہم پر ہے جمعہ اس کا جمع کرنا. اے نبی قرآن کو ہم پر ہے کہ ہم جمع کریں گے. ہمارے نبی کے سینوں میں جو ہے نا اللہ نے قرآن جمع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کیا کرو؟ زبان کو حرکت مت دو، آپ خاموشی کے ساتھ قرآن سنو. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ قرآن کو ہمارے نبی کے دلوں میں جمع کر دے گا. ان علینا بے شک ہم پر ہے جمعہ اس کا جمع کرنا. کس کا؟ قرآن کا جمع کرنا. ایک تو ہے کہ ہمارے نبی کے دلوں میں قرآن جمع کرنا، دوسرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کہ قرآن کی حفاظت کیا ہے. جیسے کئی صحابہ جو ہے نا پیپر میں لکھتے تھے، پتھر میں لکھ لیتے تھے. کئی طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے. کئی لوگ قرآن کو یاد کر لیں، یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان علینا بے شک ہم پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم پر ہے جمعہ اس کا جمع کرنا. اے نبی آپ پیچھے پیچھے مت پڑھو جبرائیل علیہ السلام کے، آپ خاموشی کے ساتھ سنو. لیکن ہم کیا کریں گے؟ یہ قرآن تمہارے سینوں میں جمع کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا اس کے بعد؟ وقرآن، تم اس کے بعد تم پڑھو. جب یہ قرآن تمہارے سینوں میں جمع ہوتا ہے وقرآن، تم اس قرآن کو پڑھو. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پڑھنے کے بعد جو ہے نا تم اس قرآن کو اس کے بعد پڑھو. تھوڑا مائک آف کر لو. اللہ المستعان. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یعنی کہ آیت نمبر 18 میں اللہ یہ فرماتی ہے کہ اے نبی جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تم خاموشی کے ساتھ سنو. جب وہ قرآن پڑھ کے چلے جاتی ہیں اس کے بعد تم پڑھو. اس کے بعد کیا ہے؟ تم پڑھو. دیکھیں فَإِذَا جب قَرَأْنَاهُ ہم آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جب قرآن ہمارے نبی پر پڑھتے ہیں فَاتَّبِعْ، اے نبی تم کیا کرو؟ پڑھ کر جب چل جاتے ہیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تم اس کے بعد کیا ہے؟ تم قرآن پڑھو. جس طرح جبرائیل علیہ السلام آ کر ایک سورہ پڑھ کر جاتے تھے، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ اس قرآن کو پڑھو، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے سینوں میں جمع کر دیا. جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد کیا تم آرام سے اس قرآن کو کیا تم پڑھ سکتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، ثم پھر ان بے شک علینا ہم پر ہے بیانہ اس کا بیان کرنا.
یعنی کہ اللہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے جو بھی احکام و مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد بیان کریں گے. سب سے پہلے جبرائیل السلام آئیں گے, آ کر کیا کریں گے, قرآن تمہارے سینے میں رکھ دیں گے. جب جبرائیل السلام چلے جائیں گے تم کیا کرو, اس کے بعد تم قرآن پڑھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب تم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے جو بھی احکام و مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا. وہی جو ہے نا یہ آیت میں وہی بتائے گا, آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک. یہاں ایک جو فائدے کی جو بات ہے ہمارے واسطے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں تو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے, رک کر تسلی کے ساتھ پڑھیں, سکون اطمینان کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارا ٹارگیٹ یہ نہ ہو کہ قرآن ختم کرنا ہو, یہ جیسا کہ آج کل لوگ یہ سورہ ختم کرنا ہے, مجھے یہ سورہ ختم کرنا ہے, نہیں, ہم کیا کریں, رک کر تسلی کے ساتھ کیا قرآن پڑھیں گے. اور دوسری جو بات ہے جیسا کہ یہاں جو ہے نا جب ہم جبرائیل السلام ہمارے نبی کے پاس آتے تھے قرآن پڑھتے تو آپ سے ہم فوری کہے فاسٹ جبرائیل السلام کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم اس طرح مت کرو, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اسی وجہ سے علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, اگر کوئی شخص بتاتے ہی دین کی بات آپ خاموشی کے ساتھ سنو. ڈاؤٹ آتا ہے تو بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں, کلاس ختم ہونے کے بعد یا کلاس کے اینڈنگ میں آپ سوال کر سکتے ہیں. ابھی کلاس چل رہی ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ فوری پوچھ رہے, یہ صحیح نہیں ہے. کلاس ختم ہونے کے بعد جو ہے ڈاؤٹ پوچھنا چاہیے. وہی جو ہے نا اللہ نے ہم کو جو علم حاصل کریں گے جو طریقہ سکھاتی ہیں کہ اے نبی جب جبرائیل السلام تمہارے پاس آتی تو تم خاموشی کے ساتھ قرآن سنو بس. اس کے بعد جب جبرائیل السلام قرآن ختم کر کے پڑھ کر آپ کے پاس سے جاتی ہی اس کے بعد کیا تم قرآن پڑھو. ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنو. اس وجہ سے لوگ کیا ہے کھانا پکاتے وقت قرآن آن کر دیتے ہیں, یہاں بات کرتے رہتی ہیں وہاں قرآن چلتے رہتا ہے. نہیں, اگر آپ قرآن سننا چاہتی ہیں تو پکاتے پکاتے سنو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں قرآن آن کر دیتی ہیں, یہاں ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کی غیبتیں, یہ سب نہیں. قرآن جب ریکارڈنگ آن کرتے ہیں فون میں یوٹیوب میں کہیں بھی آپ غور کے ساتھ کیا قرآن سننا کیا ہے واجب ہے. یہاں تک ہو گیا قرآن کے بارے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں ذکر کرتا ہے 2 آیتوں میں, آیت نمبر 20 اور 20 پر 1 میں. دنیا میں لوگ جو ہے نا کیا دنیا کو کیسا محبت کرتے ہیں لوگ. کلا بل تحبون العاجلہ. یہ جو انسان جو ہے نا آیت نمبر 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو انسان جو ہے نا دنیا کو محبت کرتا ہے, دنیا کے مال کو محبت کرتا ہے, دنیا میں شہرت کو محبت کرتا ہے, دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگ ہونا, میرا بڑا مقام ہونا, دنیا کے لیے بس لوگ کہتے ہیں دنیا کو زیادہ چاہتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں, بلکہ تحبون تم محبت کرتے ہو العاجلہ جلدی آنے والی چیز. عاجل کا مطلب جلدی آنے والی چیز کون سی ہے, دنیا. لوگ دنیا کو محبت کرتے ہیں, ان کا ٹارگٹ دنیا ہے. ہمیں دنیا میں کمائیں گے, دنیا میں بڑا مقام حاصل کریں گے, دنیا میں اچھے سے اچھے رہیں گے, صرف دنیا ہے بس. ہاں ایک انسان کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں ہے تو الحمدللہ, لیکن ایک انسان صرف اور صرف دنیا دنیا دنیا. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس شخص کی مثال دیتی ہیں جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے, ہمیشہ دنیا کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہے کہ جو دنیا کے بارے میں سوچنے والا ہے اس کی مثال شراب پینے والوں کی طرح ہے. محب الدنیا شارب الخمر. عیسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دنیا کو چاہنے والا, دنیا سے محبت کرنے والا شراب پینے والوں کی طرح ہے. کیا مطلب ہے, دیکھیں گے شراب پیتے ہیں تو اور بھی خواہشات ہوں گی, اور بھی پئیں گے, اور بھی پئیں گے, اور بھی پئیں گے. یعنی کہ دنیا طلب کرنے والا, دنیا کا خواہش جو ہے نا آج 1 روپے کمائے تو کل 10 روپے کمائیں گے, 50, یعنی کہ دنیا 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 دنیا, یعنی کہ اور بھی دنیا میں آگے بڑھیں گے, اور بھی زیادہ کمائیں گے, اور بھی. لیکن کبھی آخرت کے بارے میں سوچے نہیں, دین میں آگے بڑھیں گے, نفل نماز میں آگے بڑھیں گے, نہیں. یعنی کہ دنیا والے کیا سوچے, صرف دنیا ہمارا ٹارگیٹ ہو. تو اسی وجہ سے عیسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنے والوں کی مثال شراب پینے والوں کی طرح ہے. جس طرح شراب کتنا بھی پیو کم لگتا ہے, اس طرح دنیا کتنا بھی کماؤ کم لگتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی ہوس جو ہے نا انسان کو قبر تک رہے گی, یاد رکھیں. دنیا کی ہوس, دنیا کا جو مال دولت شہرت, یہ قبر تک انسان کے پاس رہے گی. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ, تم جلدی حاصل کرنے والی چیز کو محبت کرتے ہو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک دعا سکھاتی ہیں. اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا ٹارگٹ دنیا نہیں, ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے. ہم چاہتے ہیں تو آخرت کو. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہ رکھ. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ٹارگٹ ہے صرف اور صرف آخرت ہے. یہ دعا ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ ہوگی دنیا سے محبت, اور دوسری بات جو ہے نا دنیا سے محبت کی 2 قسم ہیں. ایک ہے کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں,
کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آپ کو صدقہ و خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے، ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، حج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ایسی محبت ہے دنیا سے تو آپ کو یہ محبت آپ کو ثواب میں بدل جائے گی۔ صرف آپ کو دنیا سے اس وجہ سے آپ محبت کرتی ہیں، یہاں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے صدقہ و خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے زکوٰۃ دینے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دنیا سے محبت کرتی، بالکل آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک اور انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں جو لذتیں والی چیز ہے، یہاں مال ہے، یہاں عیاشی ہے، یہاں جو ہے نا ہر قسم کی لذتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، یہ گناہ ہے بس۔ کیونکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب احیاء العلوم میں ذکر کرتے ہیں کہ محب المعصیہ والراضی عنہا عاصٍ، اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں مجھے گناہ کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے جو ہے نا فلم دیکھنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے نماز چھوڑنے کا موقع ملتا ہے، دنیا سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہاں ہر قسم کا ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی محبت رکھتا ہے دنیا سے، یہ جو محبت جو ہے نا گناہ کا ذریعہ ہے، آپ کو گناہ ملے گا۔ یعنی کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے مختصر طور پر فرماتی ہے کہ دنیا کی محبت کی دو قسم ہے۔ اگر آپ دنیا سے محبت کرتی، کیوں؟ کیونکہ یہاں عبادت کا موقع آپ کو ملتا ہے، بالکل یہ محبت آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ دنیا سے محبت کرتی، کیوں؟ کیونکہ یہاں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، یہاں غیبت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ محبت جو آپ کو گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ وہی جو اللہ نے فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی آنے والی چیز کو، یعنی کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، لیکن وتذرون الآخرہ، وتذرون چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، یعنی کہ تم آخرت کا ٹینشن نہیں لیتے، بس دنیا کا ٹینشن لیتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، وتذرون الآخرہ۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے نا، ہماری اصل کامیابی ہم آخرت کے بارے میں سوچیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے، اصل مومن اور متقی وہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرتا ہے، یہ اصل میں مسلمان ہے، یہ اصل میں حقیقی معنوں میں متقی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا دنیا سے محبت کرتا ہے لیکن کہ آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ہمارے دلوں میں جتنا دنیا سے محبت ہوگی، ہمارے دلوں میں اتنا ہی آخرت سے محبت کم ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی کم ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دلوں میں آخرت کی محبت ہے تو دنیا کوئی چیز نہیں، یاد رکھیں۔ جتنا آپ کو آخرت سے محبت ہوگا، اللہ دنیا آپ کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں صرف اور صرف دنیا سے محبت ہے تو خود بخود آپ کے دلوں میں آخرت کی محبت کم ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کئی لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، بنگلے ہیں، ہر قسم، لیکن عیاشی لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو بیان کو جاتے ہیں، کہیں بیانات ہوتے ہیں، کہیں جو ہے نا نوافل مطلب اب محاضرات چلتے ہیں، کہیں جو پروگرام چلتا ہے، کئی بزنس والے لوگ جو ہوتے ہیں، کمپنی میں کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کہیں مسجد میں پروگرام ہے تو نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا سے آپ جتنا محبت کریں گے، آخرت سے آپ اتنا ہی دور ہو جائیں گے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے نا ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف آخرت بنا دے ہمارے دلوں میں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 20 پر 2، 20 پر 3، 20 پر 4 میں اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کا لوگوں کا ذکر ہے، ایک نیک لوگوں کا ذکر ہے اور ایک برے لوگوں کا ذکر ہے۔ دیکھیے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وجوہ کا مطلب فیس، وجہ عربی زبان میں بولتی ہے، اس کی جمع وجوہ کا مطلب فیس ہے۔ یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے، ناظرہ کا مطلب دیکھنے والے۔ کسے دیکھنے والے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ الی طرف ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وجوہ ناظرہ کا یہاں جو اصل جو معنی ہے میں یہ بتاتا ہوں، ناظرہ کا مطلب رونق، جو چہرہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے خوشی سے ایک مسلمان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے خوشی کے موسم میں، ناظرہ کا مطلب رونق جو چہرہ ہوگا، خوش ہوگا وہ چہرہ۔ کون سا چہرہ خوش ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والا چہرہ۔ نیک لوگ جو ہے نا ان کا چہرہ جو ہے نا ناظرہ، رونق سے ہونا، بالکل جس طرح انسان خوشی میں ہوتا ہے چہرہ، اس طرح چہرہ ہوگا اس کا، خوشی کا چہرہ ہوگا نیک لوگوں کا۔ یہی لوگ جو ہے نا الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں جو بات ہم کو معلوم ہے، عقیدے کا جو مسئلہ ہے، ایک مسلمان کل اللہ تعالیٰ دیکھے گا قیامت کے دن جنت میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔
وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو وجوہ کچھ نیک لوگ جو ہوں گے جو جنت میں ہوں گے الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف کیا ہے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ مسلمان جو توحید پرست ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، بلکہ جنت تب تمام لوگ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں اور آپ تمام لوگ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ جب جنت میں داخل ہوں گے ایسے وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کوئی نعمت چاہیے تم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتی والوں سے اور کوئی نعمت چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ الم تبیض وجوہنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے چہروں کو گورا کر دیا، تو ہم کو رونق دے دیا ہمارے چہروں میں، اور ہم کو ہر قسم کی نعمتیں تو نے دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک اور نعمت سے نوازے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائیں گے، فیکشف الحجاب۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑا نعمت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اتنا خوش ہوں گے تو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ کا جو دیدار ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے بڑا جو نعمت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اسی وجہ سے انسان ہم دنیا میں مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، شہرت مانگتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان اللہ کے دیدار کو مانگے۔ جو مشہور جو دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کی لذت کو ہم حاصل فرما، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کی تیرا وجہ جو اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے تو اسے دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس دعا کا مطلب ہے اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اللہ تعالیٰ مجھے تیرے چہرے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جنت میں جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنتیوں کے لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہاں جو ہے نا امام سعدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا جو دیدار ہونا انسان اپنے عمل کے مطابق دیکھے گا۔ آپ جتنا عمل کریں گے جنت میں آپ کو اتنا بڑا مقام ملے گا، جتنا آپ کا بڑا مقام ہے جنت میں اتنی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے دن میں۔ یعنی کہ کوئی جنت میں ایک انسان ایسا ہوگا صبح شام اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، ایک مسلمان ایسا ہوگا جو صرف ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، ایک مسلمان ایسا ہوگا صرف مہینے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ یعنی کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جنت میں کرے گا۔ اسی وجہ سے انسان دعا کرے کہ اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک الکریم۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھیں گے جنت میں، ان اللہ تعالی یتجلی للمؤمنین، جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیکھیں گے کہ یضحک، اللہ تعالیٰ ہنسنے لگیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہنسنے لگیں گے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جس طرح ہم تہجد میں اٹھ کر مال کے واسطے دعا مانگتے ہیں، اولاد کے واسطے دعا مانگتے ہیں، رب کے دیدار کے واسطے ہم کو دعا مانگنا چاہیے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے گورے تھے، اتنے گورے تھے کہ جب عورتیں ان کو دیکھتے تو اپنی انگلیاں کٹ کر لیتے تھے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتے عورتیں تو اپنا انگلیاں کٹ کر لیتے تھے، اتنے گورے تھے یوسف علیہ السلام۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی کہ یہ تو مخلوق ہے، مخلوق میں سے ایک انسان ہے یوسف علیہ السلام، جن کی گورا پن کی وجہ سے لوگ اپنے انگلی کٹ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے، اللہ کو دیکھ کر لوگ کیا کریں گے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا نعمتیں اس پر ہوگی، کیا چیز اس پر ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک معمولی سے یوسف علیہ السلام جن کو دیکھ کر کیا ہے لوگ انگلی کٹ کر لیتے تھے، ان کی خوبصورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو جو ان اللہ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جیسے خوبصورتی کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو ہے نا اللہ کے دیدار کے لیے ہر مسلمان جو ہے نا ہمیشہ دعا مانگے اللہ سے۔ لیکن یہاں جب یہ آیت کے بارے میں صحابہ کرام ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھیں گے، ہم کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو جنت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ایک مثال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ جو ہے نا چاند کو دیکھتے ہیں نا، تمام لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، یہاں زمین میں کھڑے ہو کر کوئی انسان ایک سے دوسرے ٹکراتا ہے نہیں، تمام اپنی جگہ کھڑے ہو کر جو چاند کو دیکھتے ہیں،
تمام انسان اپنی جگہ کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح تمام لوگ جو ہے نا جنت میں اپنی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک الکریم. ہمارے نبی بہت زیادہ دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے تیرے چہرے مبارک کی دیدار نصیب فرما، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے مبارک کی دیدار کی جو لذت ہے وہ نصیب فرما. جس طرح نماز میں آپ دیکھیں جو انسان بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کی لذت الگ ہے، آپ لمبا لمبا سجدہ کریں گے اس کی لذت آپ کو ملے گی، عبادت کی لذت. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی ایک لذت ہے، اس لذت کی وجہ سے ہم دعا کریں، تو وہی جو ہے نا وہ دعا میں بتایا گیا. اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ باسرہ، وجوہ کچھ چہرے یومئذ اس دن قیامت کے دن باسرہ کالے ہوں گے، کالے ہوں گے اس دن کچھ چہرے، باسرہ مطلب کالے مطلب جہنمیوں کے چہرے ہوں گے. تو یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنتیوں اور جہنمیوں کا چہرہ کا ذکر کرتا ہے. جنتیوں کا چہرہ بالکل ناظرہ رونق ہوگا، چہرے میں نور ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کل قیامت کے دن جنت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کیا ہے کل وجوہ اس دن یومئذ باسرہ، باسرہ مطلب کالے ہوں گے ان کے چہرے، ان کے چہرے جو ہے نا کالے ہوں گے. مطلب جس طرح ایک انسان ٹینشن میں اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے اس طرح جو ہے نا اس کے چہرے جہنمیوں کے چہرے جو ہے نا بالکل کالے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، موت کے وقت ایک مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک انسان، وہ اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے تظن ان يفعل بها فاقرہ، جب تظن یہاں آیت نمبر 25 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب روح کی قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اس وقت انسان سمجھ جائے گا تو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. فاقرہ کا مطلب جدا ہونا. فاقرہ دیکھیں تظن وہ گمان کرے گا، یعنی کہ جس کو روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تظن وہ گمان کرے گا ان يفعل بها، یہ کہ ہونے والا ہے بها اس کے ساتھ فاقرہ. فاقرہ کا مطلب جو ہے نا وہ دنیا سے جدا ہونے والا ہے. یعنی کہ فاقرہ کا جو مطلب ہے نا عفواً یہ جو اصل جو معنی ہے فاقرہ کا بہت زیادہ سختی کو بولتے ہیں، جس کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، اسی سختی. یہ خاص کر کافروں کے بارے میں ہے. جب کافروں کو روح لینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو جہنم کی خوشخبری دیں گے اور اتنی تکلیف سے ان کا روح لیں گے، ان کا یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کا سر اور پیٹ کا ہے فریشتے ماریں گے. وہ جو ہے نا جب روح لینے کے لیے خاص طور پر کافروں کے پاس آئیں گے تظن کافر گمان کر لے گا ان يفعل بها، ایک کیا جائے گا بها اس کے ساتھ فاقرہ. فاقرہ کا مطلب بہت سخت کام اس کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ہے جہنم. فاقرہ کا مطلب جدائی نہیں ہے، جہنم بہت سخت چیز اس کے ساتھ کرنے والی وہ ہے جہنم. کافر سمجھ جائے گا کہ مجھے اب جہنم میں داخل ہونا ہے. تظن ان يفعل بها یعنی کہ موت کے وقت جو ہے نا کافر کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص یعنی جہنم میں داخل ہونے والا ہے. اس کے الٹا جو ہے نا اگر کوئی مومن ہے تو موت کے وقت جو ہے نا اس کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ الا تخافوا ولا تحزنوا، تم تمہارے بچوں کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بولیں گے کہ تمہارے آخرت کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرشتے ان کو وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں. فرشتے ان کو جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا الٹا جو ہے نا مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی خوشخبری دیتے ہیں. وہی جو ہے نا فاقرہ کا مطلب جو ہے نا موت کے وقت وہ کافر یقین کر لے گا کہ میرے ساتھ بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے، مجھے سخت تکلیف دینے والے ہیں. فاقرہ کا مطلب وہی ہے، کمر توڑ جسے تکلیف ہم بولتے ہیں، یعنی کہ اسے جہنم میں داخل ہونے والا ہے. کافر سمجھ جائے گا. پھر دیکھیں کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغ پہنچ جاتا ہے، بلغ مطلب پہنچنا، روح کا لفظ یعنی ہے مطلب سمجھ جانا ہے کہ روح جب پہنچ جاتی ہے کہ التراقی، تراقی کا مطلب جو ہے نا یہاں ایک ہڈی جو ہوتی ہے یہاں تک، جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایک انسان کی روح جو ہے نا جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ جو اسے بولتی ہیں کہ تراقی، یہ جو ہڈی جو ہوتی ہے ہمارے گردن کے نیچے اور سینے کے پاس اسے بولتی ہیں کہ تراقی. کلا جب، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی کہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذا جب بلغت پہنچ جائے گا، کیا جب روح پہنچ جائے گی التراقی، تراقی کے بعد جب روح پہنچ جائے گا تو وقیل وہ کہے گا من راق، راق کون پڑھ کر پھونکنے والا ہے. یعنی کہ بتایا گیا کہ ایک انسان ابھی اس کی روح جو ہے نا یہاں تک آ گیا، سمجھے کہ زید ہے، اس کی روح جو ہے نا یہاں تک آ گئی. اب زید پوچھے گا کہ ڈاکٹر کہاں ہے، کیونکہ زید یہ چاہتا تھا کہ مجھے شفا مل جائے، کوئی ڈاکٹر مجھے جا کر شفا دے دے تاکہ مجھے بچا دے، کیونکہ اس کی روح یہاں تک آ جائے گی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی اسے. وہ پوچھے کہ مقیل کہا جائے کہ من راق، راق کا مطلب جو ہے نا ایک معنی ڈاکٹر کا ہے. جیسا کہ لوگ آخری عمر میں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، آخری وقت میں ڈاکٹر کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے بتاؤ، کیونکہ خود پیشنٹ بولتا ہے کہ ڈاکٹر کہاں ہے مجھے بتاؤ، کیونکہ میری روح یہاں تک آ گئی ہے. یہ ایک معنی ہے.
دوسرا جو معنی ہے کہ راق کا معنی مطلب رقیہ کرنا، یعنی کہ اس وقت جو ہے نا انسان یہ بولے گا کوئی آ کر مجھے پڑھ کر پھونکو، کوئی مجھے قرآن پڑھ کر پھونکو، انسان وہ چاہے کہ مجھے جو تکلیفیں دور ہو جائے. وقیل اذا بلغت الحلقوم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اذا بلغت التراقی، جب تراقی کے پاس مطلب جب یہاں جو روح پہنچ جاتی ہے ہمارے گلے کے نیچے تک، جب روح یہاں پہنچ جاتی ہے نکالنے کے لیے فرشتے یہاں تک نکالتے ہیں، تو اس وقت انسان بولے کہ وقیل من راق، کون ہے مجھے پڑھ کر، راق کا مطلب پڑھ کر پھونکنے والا، جیسے کہ رقیہ کرنے والے ہم بولتے ہیں اسے راقی بولتے ہیں، رقیہ کرنے والے کو جو قرآن پڑھ کر آپ کو پھونکتے ہیں. وہاں جو ہے نا مرتے وقت انسان بولے گا کون مجھے پڑھ کر پھونکے گا، کون مجھے پڑھ کر پھونکے گا. وقیل من راق. تیسری جو تفسیر ہے، راق کا ایک معنی لے کر چڑھنا ہے، راق کا ایک معنی ہے لے کر چڑھنا. یہاں جب ایک انسان جو ہے نا برا انسان ہے، جب فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے بولتی ہیں کہ اس کی روح برا کون لے گا، یہ تو برا انسان ہے، اچھے فرشتے لیں گے یا وہ فرشتے جو عذاب کے فرشتے وہ لیں گے. دونوں فرشتے بولیں گے کہ کون اس کا روح لے کر اوپر چڑھے گا، اچھے فرشتے برے فرشتے. وکیلا یہ کہ انسان بولے گا کہ من راق، کچھ مرنے والا جو انسان بولے گا کہ من راق، کون ہے ڈاکٹر، کون ہے رقیہ کرنے والا. ایک ہے کہ خود مرنے والا بولے گا کہ مجھے کوئی بچانے والا ہے کیا. دوسرا فرشتے بولیں گے، وکیلا کہا جائے گا، کون فرشتے بولیں گے کہ من راق، کون اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھے گا. کیونکہ انسان برا انسان ہے. اچھے فرشتے جو دو فرشتے ہوتی ہیں، ایک ہے کہ اچھا روح کو کچھ فرشتے لے کر جاتے ہیں، برا روح ہے نا اس کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں. تو یہ فرشتے پوچھنے لیں گے کون اس کے روح کو لے کر جانے والا ہے، یہ برا انسان ہے، اس کے روح کو کون لے کر جانے والا ہے، اچھا فرشتہ ہے برا فرشتہ. ایک ہے کہ فرشتے خود بولیں گے، خود انسان بھی کیا ہے یہاں بولے گا. وہی جو ہے نا یہاں موت کا جو مرحلہ وہ ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سڈن آئے گی موت، یاد رکھیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، موت جو ہے نا سڈن آئے گا، یاد رکھیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے موت آنے سے پہلے ہماری گناہوں کا، ہماری جو ہے نا ہم لوگ کس کس کے ستاتے ہیں، ہم لوگ کیا کیا غیبت کرتے ہیں، ہم لوگ کن کن کو تکلیف دیتے ہیں، ہم نے کس کس کا مال ہڑپ کیا ہے، ہم نے کس کس کو دھوکہ دیا ہے. یہ تمام چیز انسان موت سے پہلے سدھر لینا چاہیے. یاد رکھیں موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب نا یہ چاہتا ہے کہ موت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب توبہ کرتا ہے. آپ سسم فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم یغرغر، جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے وہاں توبہ قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیں غرغرہ کا وقت جو ہے نا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے قبول نہیں کیا. یعنی کہ انسان یہی چاہتا ہے کہ موت کے وقت توبہ کرے، وہ جو توبہ قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد وظن انه الفراق، وظن وہ گمان کر لے گا کہ انه بے شک وہ انسان، جو بھی انسان ہے مسلمان ہو کافر تمام لوگ، جب روح اس کے پاس آتی ہے یہاں تک آتی ہے اور روح لینے کے لیے فرشتے جو نا اس کو روح بلغت التراق، جب تراقی تک روح پہنچ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ وقیل من راق، کون ہے مجھے رقیہ کرنے والا. کوئی بھی رقیہ کرے، کتنا بھی ڈاکٹر آئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ موت کا وقت ہے، ہونا ہی ہے. پھر وظن وہ گمان کر لے گا کہ انه الفراق، بے شک وہ جو ہے نا فراق کا مطلب جدا ہونے والا ہے. فراق کا مطلب جو ہے نا جدا ہونے والا ہے. ایک انسان جو ہے نا جب اس کے پاس روح آتی ہے وہ انسان سمجھ جاتا ہے، مرتے وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جدا ہونے، فراق کا مطلب جدا ہونا. وہ انسان سمجھ جائے گا کہ میں اپنے خاندان والوں سے جدا ہو رہا ہوں، وہ انسان سمجھ جائے گا میں اپنے اولاد سے جدا ہو رہا ہوں، وہ انسان سمجھ جائے گا کہ مجھے اس دنیا سے، اس دنیا کی مال سے میں جدا ہو رہا ہوں. وظن انه الفراق، یہ دنیا کے کسی بھی لمحے میں آ سکتا ہے. یاد رکھیں کسی بھی لمحے میں یہ موقع آ سکتا ہے تمام انسانوں کو. یعنی کہ اللہ نے یہ بتا کر ہم کو بولتے ہیں کہ اس سے پہلے تم سدھر جاؤ اپنے آپ. وظن انه الفراق، فراق کا مطلب جدا ہونا اس دنیا سے، ہر انسان کو جدا ہونا اس دنیا سے. جب کیا ہوگا؟ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی روح قبض ہونے والی ہے. والتفت الساق بالساق، تفت کا مطلب، والتف کا مطلب مل جانا، ملنا. الساق بولتی پنڈلی، جو گڑگے کے اوپر ہوتا ہے پنڈلی، اسے بولتی ہے پنڈلی. جی دیکھیں موت کے وقت جو نا پنڈلی سے پنڈلی مل جاتا ہے. والتفا مل جانا، الساق بالساق پنڈلی سے پنڈلی مل جاتا ہے. ساق کا ایک جو معنی ہے پنڈلی ہے جو گڑگے کے اوپر ہے، موت کے وقت جو نا دونوں مل جاتا ہے. ایک معنی یہ ہے والتفت الساق بالساق. دوسرا جو معنی ہے ساق کا جو اصل جو معنی ہے عربی زبان وغیرہ میں آپ دیکھیں گے جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جب جنگ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ قامت الحرب علی سیاقها، یعنی کہ جنگ بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے. ساق بولتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت تکلیف کو بھی ساق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو معنی ہے ساق کا ایک اور جو معنی ہے سخت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی ساق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوگا، بہت زیادہ تکلیف ہوگا موت کے وقت، اتنا تکلیف ہوگا، اتنا تکلیف ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ والتفت الساق بالساق،
تفت کا مطلب مل جانا، ساق سے ساق، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گا، ایک جو معنی. دوسرا معنی ساق کا مطلب جو تکلیف، یعنی کہ بہت زیادہ تکلیف ہوگا. اسی وجہ سے غالباً سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے بھی کیا ہے، ایک مسلمان کی جو گناہ کیا ہے معاف ہوتا ہے. یعنی کہ ساق کا مطلب پنڈلی ہے، جب پنڈلی سے پنڈلی مل جاتا، جب روح قبض ہوتا ہے تو پنڈلی سے پنڈلی مل جاتا ہے. اس کے بعد انسان الی ربک یومئذ المساق، الی ربک، اپنے رب کے پاس اس دن کیا ہے مساق جانا ہے. یعنی کہ کہاں جانا ہے اسے؟ روح قبض ہونے کے بعد اللہ ہی کے پاس کیا اسے جانا ہے. یہاں تک جو ہے نا موت کے بارے میں ذکر ہے. یہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا انسان جب موت کے لیے جو مشہور جو دعا ہے حسن خاتمہ کے واسطے دعا کرنا چاہیے. حسن خاتمہ کے لیے اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی موت دے دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھی موت جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. وہی ہم ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. ہر انسان کو کیا یہ دعا کرنا چاہیے. ایک اور بات، ایک اس یہ موت کے جو واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، وقیل من راق، موت کے وقت انسان بولے کہ من کون ہے، راق رقیہ کرنے والا، مجھے کون پڑھ کر پھونکنے والا ہے. اب روح قبض ہونے والا ہے تو ہم بلاتے ہیں کہ آ کر مجھے پڑھ کر پھونکو، راق. یعنی کہ اسے بات یہ معلوم کہ پڑھ کر پھونکنا بھی جائز ہے. پڑھ کر پھونکنا بھی کیا ہے شریعت. اگر کوئی بیمار ہے آپ جا کر پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. لیکن یہاں جو اصل جو مسئلہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے وہ انسان کسی کو مت بلائے پڑھ کر پھونکنے کے لیے. افضل یہ ہے اگر کوئی بیمار ہے آپ خود اپنے آپ پر پڑھ کر پھونک لیے. یہ اصل چیز یاد رکھیں. اگر بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ دوسروں کو نہیں بلاتے ہیں، خود اپنے آپ پر آپ پڑھ کر پھونک لیتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان دوسروں کو بلاتا ہے آپ مجھے پڑھ کر پھونکو، وہ انسان 70,000 لوگوں میں سے نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اسی وجہ سے انسان جتنا ہو سکے جو ہے نا اپنے آپ پر پڑھ کر پھونکے. خود جو ہے نا سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی انسان خود اپنے آپ پر جو ہے نا پڑھ کر پھونک لینا چاہیے. یہاں تک آج ہماری تفسیر ہو گئی. بس آپ